آج پھر ہمیں اس نے موقع دیا کہ ہم خدا کے کلام کی باتوں کو، عمیق باتوں کو جو ہے ہم ایک دوسرے سے شیئر کریں اور سن سکیں۔ ابھی ہم نے پطرس رسول کے خط کو سن رہے ہیں کہ پطرس رسول کا خط، پہلے ہم نے اس کے 2 میسج سن چکے ہیں، یہ تیسرا میسج آج پھر ہم پطرس رسول کے خط میں سے دیکھیں گے۔ پہلا پطرس رسول کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلے باب میں سے اس کی 18ویں آیت آج شام میں آپ کے درمیان پڑھوں گا۔ یہاں پر لکھے ہے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا، اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوئی، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے پیش قیمتی خون سے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، سب کہیں آمین۔ بائبل مقدس کے اندر پطرس رسول کا خط ایک مقدسوں کے لیے ایک بڑی حوصلہ فزائی کا خط ہے۔ اس وقت جب یہ خط لکھا گیا، اس وقت ایشیا کوچک کے اندر بہت سے ایماندار جو تھے، جو مسیح پر ایمان لے آئے، جو مسیح کو انہوں نے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا، بہت سے ایماندار جو مسیح میں روز بروز روحانی اور جسمانی طور پر بڑھتے چلے جا رہے تھے، اس وقت بہت سے لوگوں نے، اس وقت ایشیا کوچک کے اندر بہت سے غیر ایمانداروں نے جو مسیح سے نفرت کرتے تھے، جو مسیح کا نام لینے سے روکتے تھے، وہ لوگوں نے اکٹھے ہو کر خدا کے بیٹوں پر، خدا کی بیٹیوں پر ہاتھ ڈالا اور انہیں پکڑ لیا، یہاں تک کہ اس وقت نوجوانوں کو جانوروں کی کھال کے اندر لپیٹ کر، ان کھالوں کو جو ہے لپیٹنے کے بعد اس کے اوپر رسیاں لپیٹ کر اس کھال کے اوپر پانی ڈال دیا جاتا اور یہاں تک اس کو دھوپ میں رکھ دیا جاتا اس نوجوان کو، اور جیسے جیسے دھوپ پڑتی وہ کھال سوکھنا شروع ہو جاتی اور وہ شخص جو اس کھال کے اندر رول کیا ہوتا تھا، وہ رو رو کے تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکل جاتی، اور وہاں پر جو غیر ایماندار جو مسیح کے اگینسٹ لوگ تھے وہ کھڑے ہوتے اور کہتے کہ مسیح کا انکار کر، مسیح کی تو جو بات کرتا ہے، جس مسیح کا تو خون پیتا ہے، جس مسیح کا بدن تو یہ روٹی جان کر کھاتا ہے، اس کا انکار کر۔ لیکن وہ شخص اپنی جان دے دیتا لیکن مسیح کا انکار نہ کرتا، یہاں تک کہ ایشیا کوچک کے اندر بہت سی لڑکیوں کو جو خدا کے بیٹے یسوع کی ورشپ کرتی، جو خدا کے بیٹے یسوع کے نام کو جلا دیتی، لیکن ان لڑکیوں کو پکڑ کر جو ہے وہ اسٹیڈیم کے اندر نیرو بادشاہ اور بہت سے لوگ انہیں پکڑ کر خود وہ اسٹیڈیم کے اندر بیٹھ جاتے اور ان لڑکیوں کو شیروں کے بھوکے شیروں کے آگے ڈال دیا جاتا اور کہا جاتا، اگر تم مسیح کا انکار کرو گے، اگر مسیح کی ورشپ کرنا اور اس کی عبادت کو کرنا چھوڑ دو گے تو ہم تمہیں کیا کریں گے، یہاں سے نکال لیں گے۔ لیکن وہ شیر ان مسیح کی بیٹیوں کو پھاڑ دیتے، لیکن وہ بیٹیاں ہنس کر اپنی جان دے دیتی، کیونکہ وہ یسوع مسیح کے بادشاہ یسوع کو اپنا دولہا اور اپنا بادشاہ مان چکی تھی۔ وہ کہتی، ہمیں ان شیروں سے کوئی ڈر نہیں لگتا کیونکہ ہم مسیح کے ماننے والے ہیں۔ اور اس وقت پطرس رسول ایشیا کوچک کے ایمانداروں کو
جو تھی ان کو وہ مارتے، ان کو وہ کیا کرتے، دکھ دیتے، لیکن مقدس پطرس رسول خط لکھتا ہے۔ اس سے پہلے ہمیں پڑھا کہ پطرس رسول نے کیا کہا، خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے رہو، وہ تمہیں وقت پر سرفراز کرے گا۔ پھر اس سے پچھلا میسج میں نے سنایا کہ کیا کرنا ہے، گھاس سوکھ جاتی ہے، پھول کملا جاتا ہے، لیکن خدا کا کلام اب تک رہتا ہے۔ لیکن آج رات خدا کا بندہ پطرس رسول ایمانداروں سے مخاطب ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اے ایمانداروں، اے مسیح کی کلیسیا کے رہنے والوں، وہ یہاں پر پکیزگی کا درس دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم دکھوں، مصیبتوں اور اذیتوں کے اندر زندگی بسر کر رہے ہو، تمہیں اچھی نوکریاں نہیں ملتی، تمہیں مسیح جب ساتھ آپ کے لگتا ہے تو لوگ تم سے نفرت کرتے ہیں، لیکن کہتا ہے میں جانتا ہوں، لیکن حوصلہ رکھو، قائم رہو، کیونکہ تمہارا خدا جو ہے بلانے والا پاک ہے۔ کہتا ہے کہ اپنی پاکیزگی کے اندر قائم رہو، اپنی پاکیزگی کا دامن نہ چھوڑو۔ اگر دکھ اور مصیبتیں تمہیں آ کر جھگڑتی ہے، تنگ کرتی ہے، ابلیس کے موکل، ابلیس تمہارا جو دشمن ہے، ہارنے والا شیر ببر کی طرح دھاڑتا پھرتا ہے، تو پریشان نہ ہو۔ کہتا ہے کہ اپنی پاکیزگی پر قائم رہو۔ پطرس رسول کہتا ہے تمہارا خدا جو پاک ہے، کہتا ہے تمہارا خدا پاک ہے، تمہیں بھی پاک بننا ہے، تمہیں بھی مقدس ہو کر خدا کے سامنے ٹھہرنا ہے۔ اور بائبل مقدس کے اندر پولس رسول اس کی بابت کہتا ہے اے ایمانداروں، اے خدا کی بیٹیوں اور بیٹوں، کہتا ہے کہ تمہیں روح اور بدن اور جان میں محفوظ ہونا ہے، تمہیں روح اور بدن اور اپنی جان کو محفوظ رکھنا ہے، کیونکہ خدا آنے والا ہے، خدا کا بیٹا آنے والا ہے، اور اپنی روح اور بدن جان کی حفاظت کرو اور اپنے آپ کو پاک رکھو۔ یہاں کے ایماندار جو ہیں وہ دکھوں میں زندگی تو گزار رہے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے تمہارا، کیونکہ تم جانتے ہو تمہارے باپ دادا کا نکما چال چلن جو بیشتر سے تم جانتے ہو، وہ انہیں یاد کراتا ہے کہ خدا، اسرائیل کے خدا نے تمہارے باپ دادا کو مصر کی غلامی سے نکالا، اپنے قادر ہاتھ سے فرعون کے پلوٹوں کو مار دیا، فرعون کے بچوں کو اس نے مار دیا، لیکن تمہارے بچوں کو خدا نے محفوظ رکھا، سمندر کے 2 ٹکڑے کر دیے، تم نے اس کی قدرت اور اس کے جائب کو دیکھا کہ خدا نے اپنے جائب ہاتھوں سے اپنی قدرت سے سمندر کے 2 ٹکڑے کر دیے، یہاں تک کہ وہ تمہیں اس سمندر سے محفوظ نکال کر لے آیا۔ اس نے فرعون کی فوجوں کو پانی میں غرق کر دیا، یہاں تک کہ تم نے پانی مانگا، خدا نے کڑوے پانیوں کو میٹھا کر دیا۔ وہ خدا جس کی تم عبادت کرتے ہو، تمہارے باپ دادا کی وہ بات یاد کراتا ہے، کہتا ہے تمہارے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارے باپ دادا کا نکما چال چلن، تم جانتے ہو کہ تمہارے باپ دادا نے خدا کے ساتھ کیا کیا، خدا نے ہمیشہ ان لوگوں کے اوپر رحم کیا، لیکن تمہارے باپ دادا نے ہمیشہ خدا کی نافرمانی کر کے اپنے نکمے چال چلن کی وجہ سے خدا کو ناراض کیا۔ خدا کو ناراض کرتے ہیں، خدا کو ہمیشہ دکھ دیتے رہے، ہمیشہ خدا کے اگین چلتے رہے، یہاں تک کہ موسیٰ آسمان پر شریعت، خدا نے پہاڑ پر اسے شریعت لینے کے لیے بلایا، لیکن تمہارے باپ دادا نے سونے کا بچڑا بنا کر اس بچڑے کو سجدہ کیا اور خدا کو ناراض کیا۔ کہتا ہے کہ
तुम्हारे बाप दादा का ये निकम्मा जो चाल चलन है, ये तुम्हें तुम्हारी खलासी जो है फानी चीजों से नहीं हुई। अभी वो ईमानदारों को एक रेफरेंस दे रहा है, कहता है कि जरा गौर करो, तुम्हारे बाप दादा ने गुनाह किया लेकिन फिर भी खुदा ने उन्हें माफ किया, लेकिन उनकी निजात, उनकी जो खलासी थी वो बरों और बकरों और बछड़ों के खून से होती। तुम्हारे बाप दादा बनी इसराइल के लोग खता की कुर्बानी, जुर्म की कुर्बानी, नजर की कुर्बानियां लेकर आते, तब उनके गुनाह माफ होते। लेकिन यहां पर वो अब कलीसिया के लोगों को कहता है कि शुक्र करो। पतरस के दौर के अंदर भी गुलामों की कीमत दी जाती थी। उस दौर में भी लौंडियां और लौंडे खरीदे जाते थे, और वो नौकर, वो जो गुलाम थे, अगर अपने लिए सोना दे देते मालिक को, चांदी दे देते, तो वो आजाद हो जाते, वो उससे छूट जाते। तो यहां पर पतरस इसी रेफरेंस को उस दौर के अंदर लेता है, कहता है कि ऐ ईमानदारों, ऐ मुकद्दसों, ये पतरस रसूल आज ईमानदारों से बातें कर रहा है। कहता है कि तुम्हारी खलासी जो है फानी चीजों से नहीं, यानी सोने और चांदी से नहीं हुई। जिस तरह रोम के अंदर बहुत से जो गुलाम थे, वो अपने जो था अपने छुटकारे के लिए अपने मालिकों को सोना और चांदी देकर वो आजाद हो जाते। लेकिन गुनाह, ऐ कलीसिया, ऐ मुकद्दसों, तुम जो गुनाह के अंदर दबे हुए थे, तुम्हारे बाप दादा ने मिस्र के अंदर गुनाह किया, लेकिन उनकी गुनाहों की खलासी के लिए एक बरा और बछड़ा पेश किया जाता था, और बरा और बकरा लेकर आकर सौंतनी कुर्बानी देते, खता की कुर्बानी देते। लेकिन मैं तुम्हें आगाह करना चाहता हूं कि वो मसीह, वो खुदा जिसने अपना बेटा जो है हमें बख्श दिया, वो मुजस्सम होकर हमारे दरमियान में रहा, और यूहन्ना ने जिसका कहा कि बियाबान में पुकारने वाले की मैं आवाज हूं, ये वो बड़ा है जो दुनिया जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है। ये यीशु मसीह तुम्हारी निजात कोई पैसे, कुछ सोने चांदी से नहीं हुई। आज हमारी निजात हमारा फिदिया देने वाला क्राइस्ट है। हाँ, हमारी निजात कोई पैसे, कुछ सोने चांदी से नहीं हुई, बल्कि उसके पेश कीमती खुदा के बेटे यीशु के कुर्बान होने के वसीला से हुई है। मेरी और आपकी निजात यीशु के खून से हुई है। वो मेरे और आपके लिए हकीर व मजदूर, मर्द गमनार, रंज का आशना बन गया। वो मेरे और आपके लिए घायल किया गया। पतरस कहता है कि वो यीशु जिसको मैं जानता हूं, वो यीशु बागे गसमनी से उसने अपनी सफरिंग का आगाज किया। उसने अपने दुखों के अंदर बुड़बुड़ाया नहीं, बल्कि वो खुशी और शादमानी के साथ वो बड़ा गया, जैसे भेड़ ज़िबा होने के लिए जाती है। कहता है इसी तरह तुम्हारा खुदा जो पाक है, यीशु मसीह पाक है। कहता है कि तुम्हारे बाप दादा का निकम्मा चाल चलन, वो ऐसी बातें ना करो, बार बार गुनाह ना करो, बार बार बदी ना करो। मुसीबत और दुख कहता है चंद दिनों की है। तुम्हारी खलासी जो हो चुकी है, तुम्हारी मखरसी हो चुकी है, तुमने निजात के कपड़े पहन लिए हैं, तुम एक कीमती पत्थर हो। कहता है कि एक जो कीमती पत्थर जो खुदा ने, यीशु मसीह ने जान देकर इन कीमती पत्थरों को खरीद लिया है। तुमने जो लिबास पहना हुआ है, ये पाक रूह का लिबास है। कहता है कि मेरे सामने ईद पेंतिकोस्त के दिन रूह कुदस नाज़िल हुआ। आज तुम नेरो बादशाह के सामने स्टेडियम के अंदर, दुनिया के अंदर गवाही दे रहे हो। तुम्हें अपनी जान की फिक्र नहीं है, तुम दुख उठा रहे हो, तो ये पाक रूह कुदस है जो तुम्हें मुतहर करता है, तुम्हें गवाही देने के लिए तैयार करता है। कहता है तुम्हारे बाप दादा ने निकम्मा जो चाल चलन करते रहे, खुदा को नाराज करते रहे, कहता पर मैं खुश हूं तुमसे। पतरस कहता है मैं खुश हूं। ये खत के अंदर वो कहता है मैं खुश हूं। तुम बेटियां गवाही दे रही हो, तुम
لیکن آج کی کلیسیا سے میں خوش ہوں، وہ مسیح کے لیے قربان ہو رہی ہے۔ پطرس کہتا ہے کہ خدا نے مجھے بھی بدلا، کہتے ہیں میں وہ شخص ہوں۔ باغ گتسمنی کے اندر جب یسوع کو پکڑنے کے لیے آئے تو میں نے اپنے میان میں سے تلوار نکالی اور اس نوکر کے کان کو اڑا دیا۔ کہتا ہے میں تند مزاج، میرے بیہیویئر تم جانتے ہو کہ ہر کام کرنے میں جلد بازی، لیکن جب سے میں نے یسوع کو پہن لیا، جب سے میں نے یسوع کے دکھوں کو دیکھا ہے، میں اس کے نقش قدم پر چل رہا ہوں۔ میں مسیح کی خاطر، کیونکہ میں نے مسیح کو پہن لیا ہے، میں نے مسیح کو اپنے اندر لے لیا ہے۔ کہتا ہے اے کلیسیا، اے ایشیا کوچک کے لوگوں، دکھ اٹھاؤ، مصیبتیں اٹھاؤ اور اپنی زبان سے خدا کے بیٹے یسوع کے ہونے کا اقرار کرو، کیونکہ تمہارے باپ دادا جنہیں تم جانتے ہو نکما چال چلن تھا، وہ خدا کو ناراض کرتے تھے، وہ خدا کو دکھی کرتے تھے۔ خدا نے ان کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، بیابان کے اندر من برسایا، لیکن تمہارے باپ دادا نے کیا کیا؟ اے اسرائیل کے لوگوں، تمہارے باپ دادا نے ان بنی اسرائیل کے لوگوں خدا یہوہ کو ناراض کیا، لیکن میں خدا ان کا شکر کرتا ہوں۔ آج کی جو کلیسیا ہے، جو یسوع کے خون خریدی کلیسیا ہے، جو یسوع کے فرزند ہے، ان کی پوزیشن ان سے الگ ہے۔ انہوں نے تو ناراض کیا، لیکن یہ قربان ہو کر، یہ کھالوں کے اندر جگنے ہوئے ہیں، یہ کھالوں کے اندر پڑے ہوئے سورج کی روشنی سے جو ہے وہ سپڑ کر مر رہے ہیں، لیکن اپنی زبان سے مسیح کا انکار نہیں کر رہے۔ یہ بیٹیاں جو گیت گاتی ہیں، خدا کے بیٹے یسوع کی گواہی دیتی ہیں، لیکن یہ کیا کر رہی ہے؟ ہم کے گیت گا رہی ہیں، بھوکے شیروں کے آگے ڈال دیا دیتے ہیں، ہاتھیوں کے اوپر، ہاتھیوں کے آگے ان کو ڈال دیا جاتا ہے اور وہ پاؤں سے روتے ہیں، لیکن یہ بیٹیاں خدا کی حمد کرتی ہیں۔ اے ایمانداروں، مجھے اور آپ کو اگر آج بھی زار ثانی کے اندر سے گزرنا پڑے، آج ہی شاہو پورا کے اندر ایک بیٹی کے اوپر تذاب ڈالا گیا، ایک بیٹی مسیح کے اوپر تذاب ڈالا گیا، لیکن اس بیٹی نے مسیح کا انکار نہیں کیا۔ وہ بیٹی آج بھی مرنے کے قریب ہے، لیکن مرنے سے پہلے بھی وہ یسوع کی بیٹی ہے، کیونکہ اس نے مسیح کی خاطر جان دی ہے۔ تذاب ڈالا گیا ہے، لیکن ہنس کے اس نے جان دے دی ہے، لیکن اپنے خدا کے بیٹے یسوع کا انکار۔ ایک شخص نے اس کے اوپر تذاب ڈال دیا ہے، لیکن اس نے کہا نہیں، میں یسوع ہی کی بیٹی ہوں۔ وہ بیٹی کے منہ جل گیا، سارا بدن جل گیا ہے، لیکن ایسی زار ثانی مجھ پر بھی اور آپ پر بھی آنے والی ہے۔ مجھ پر اور آپ پر بھی یہ دکھ آنے والے ہیں، مجھے اور آپ کو بھی ان دکھوں سے گزرنا ہے۔ پطرس رسول کہتا ہے اے خدا کے لوگوں، کیونکہ تمہارا بنانے والا پاک ہے، جس یسوع کو صلیب پر دکھ دیا گیا، اس نے اپنی صلیب اٹھائی۔ مجھے اور آپ کو اپنی خودی کا انکار کرنا ہے، ہمیں اپنی خودیوں کو ختم کر کے یسوع کے فرزند ہونا ہے، ہمیں گیت بھی گانے ہیں اور خدا کے نام کو جلال دیتے ہیں۔ آج پطرس کے خط کے اندر وہ کہتا ہے گھاس سوکھ جاتی ہے، پھول کملا جاتا ہے، لیکن خدا کا کلام اب تک قائم رہے گا۔ کہتا ہے تم نے جان دے دی ہے دکھوں اور مصیبتوں کے اندر، لیکن یہ کلام اب تک زندہ رہے گا۔ یہ کلام ہی میرا زور اور آپ کی قوت ہے۔ اس کلام سے محبت کریں، اس کلام سے محبت کریں، کیونکہ یہ کلام ہمیں اٹھا کھڑا کرے گا۔ یہ کلام ہی ہے جو ہمیں زندگی دیتا ہے، یہ کلام ہی ہے جو ہمیں خدا کے فرزند ہونے کا حق دیتا ہے۔ اور خدا کے فرزند ہم یہ ہیں کہ ہم خدا کے بڑے یسوع کی حمد کرتے ہیں، ہم خدا کے بڑے یسوع کا اشتہار دیتے ہیں۔ پطرس کہتا ہے میں تند مزاج شخص، میں جو ہر کام میں کرنے میں جلد باز تھا، میں نے باغ گتسمنی کے اندر
यीशु के ऊपर जिस शख्स ने हाथ डाला, मैंने उसका कान ही काट डाला। लेकिन यीशु ने वहां पर मौजज़ा किया लास्ट और उसका कान जोड़ दिया। कहता है कि मैंने अपनी शख्सियत को तब्दील ना कर सका, लेकिन जब रूह कुदस मेरी जिंदगी के अंदर आया, पतरस कहता है तब मैं बदल गया। रूह कुदस तब्दील करता है, रूह कुदस हमें गवाही के लिए उठाता है, रूह कुदस हमें ताकत देता है, रूह कुदस हमारी पहचान है, रूह कुदस खुदा ने हमारे दरमियान भेजा है ताकि हम गवाही दें। आज वो लड़की हॉस्पिटल के अंदर पड़ी मर रही है, लेकिन रूह कुदस ने उसके अंदर ये बात डाली कि उसने किसी नाफरमान आदमी का हुक्म ना माना और उसने क्या किया, उसके ऊपर तेजाब फेंक दिया। आज वो मरने के करीब है, लेकिन इस कलाम के ऊपर वो कायम है, इस कलाम के अंदर, क्योंकि उसने अपने अंदर कलाम को रखा हुआ था, उसने अपने अंदर खुदा के बेटे यीशु को रखा हुआ था। वो आजादी दुख उसकी जिंदगी के अंदर आया, लेकिन उसने पौलुस रसूल कहता है कि तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। कहता है ना मुकस्सो, ऐ खुदा की बेटियों, मेरी बात को कान लगाकर सुनो। कहता है कि मसीह के आने तक क्या कह रहा है? कहता है मसीह के आने तक तुम्हारा बदन, तुम्हारी रूह और जान महफूज रहे। वो बेटी जिसके ऊपर तेजाब फेंका गया, उसकी रूह तो खुदा के वो कायम है, बदन में तो वो जल गई है, लेकिन रूह और जान उसकी महफूज है। और वो खुदा के पास जाकर उसके फजल के तख्त के सामने खड़ी होकर यूहन्ना अर्ज कहता है, इन बातों के बाद मैंने निगाह की और क्या देखता हूं, आसमान पर एक तख्त है और उस तख्त पर एक शख्स बैठा है, और जो उस तख्त पर बैठा है वो संगे यशब अतीक अतीक सामान होता है। उसकी आंखें आग के शोला की मानद है, उसके मुंह से दो धारी तलवार निकलती है, उसके पांव खास पीतल के हैं, और उस तख्त के सामने एक कुर्बानगाह है, और उस कुर्बानगाह के ऊपर बहुत से वो लोग जो मसीह के कलाम की गवाही देने के सबब से कत्ल हो जाते हैं, मसीह की गवाही देने के सबब से उन्हें लोग शहीद कर देते हैं, उस जगह पर उनकी रूहें जाती हैं। और खुदा उन्हें कहता है, वो कहती है खुदावन, तू हमारे मारने वालों से जमीन पर जो उनसे कब इंतकाम लेगा। खुदा ने उन्हें सफेद जामे दिए और कहा ठहर जाओ, अभी तुम्हारे बहुत से बहन भाई। पतरस कहता है कि ऐ मुकस्सो, तुम्हें जो सफेद जामे दिए गए हैं, मैं खुदा बाप का शुक्र करता हूँ। एशिया कोचिंग के अंदर के बेटियां दुख मुसीबतें उठा रही हैं, तुम अपने बाप दादा की तरह नहीं हो। तुम्हारे बाप दादा के निकम्मे चाल चलन की वजह से खुदा नाराज हो जाता था, खुदा जो है वो उसका अमर हट जाता था। पर मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, तुम्हारी सबब से मैं खुश हूँ, तुम्हारे सबब से मैं उदास नहीं हूँ। ऐ मेरी बेटियों, तुम्हारी मुसाफरत के दिनों के अंदर ये तुम जिंदगी जो गुजार रही हो, ये तुम्हारी मुसाफरत के थोड़े से दिन हैं, लेकिन एक ऐसे दिन आने वाले हैं जमीन पर नहीं बल्कि आसमान पर खुदा तुम्हें एक ऐसा जलाली कपड़े देने वाला है, एक ऐसा जलाली ताज देने वाला है। अगर तू जमीन पर खुदा के बेटे यीशु की गवाही देगी, ऐ मेरी बेटी, आसमान पर तुझे एक जामा देकर खुदा अपने पास बुलाएगा और कहेगा, ऐ मेरी बेटी आ, तूने जमीन पर दुख उठाए हैं, तूने जमीन पर मुसीबतें उठाई हैं, मेरी खातर तुझे रद्द किया गया है, मेरी खातर तुझे तेरे बर्तन जो है वो रद्द किए गए हैं, क्योंकि तूने मुझसे दिल लगाया है। मैं तुझे अपने साथ, अपने शागिर्दों के साथ और अपने जो है 24 बुजुर्गों के साथ खड़ा करूंगा, वहां पर तू मेरी बेटी होगी। क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है, यीशु ने कहा, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुम्हें साफ कह देता। वो मुझे और आपको उन कब्रों में, उन घरों में लेके जाने वाला है, जब हम इस जमीन पर दुख उठा रहे हैं, इस जमीन पर मुसीबत उठा रहे हैं, इस मुसीबत की हालत में हमें खुदा की शुक्रगुजारी करना है। अय्यूब कहता है अय्यूब ने दुख उठाया, मुसीबतें उठाई, लेकिन वो अपने ईमान से ना फिरा, वो दुख और मुसीबतें उठाता रहा। शैतान ने उसे बहुत दुख दिया, लेकिन वो कहता है, मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है। आज मेरा और आपका मखलसी देने वाला जिंदा है। इस पतरस रसूल के खात को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले।
وہ کہتا ہے میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے۔ پولس کہتا ہے ہاں میں جان گیا ہوں، میں پہچان گیا ہوں، میں دکھ اور مصیبتوں میں زندگی گزاروں گا۔ پطرس کی زندگی کے، پولس رسول کی زندگی کے اندر دکھ آیا، مصیبت آئی، بیمار ہو گیا تو اس نے خدا سے کہا اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں مجھے شفا دے بدن کے اندر۔ تو خدا نے اسے کہا اے پولس میرا فضل ہی تیرے لیے کافی ہے۔ اگر آج شام آپ بیمار بیٹھے ہوئے ہیں، کسی دکھ کی حالت میں ہیں، اگر مصیبت کی حالت میں ہیں، اذیت کی حالت میں ہیں، پریشانی کی حالت میں ہیں، تو اے میری بہن، اے میرے بھائی تو پریشان نہ ہو۔ میں آج تجھے خدا کا خادم ہوتے ہوئے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ داؤد کہتا ہے اچھا ہے میں نے دکھ اٹھایا، اچھا ہے میں نے مصیبتیں اٹھائی۔ میری اور آپ کی زندگی کے اندر یہ مصیبتیں جو ہیں ہمیں آسمان کا جو ہے، ہم آسمان کے لوگ ہیں، آسمان کے سپاہی ہیں۔ سپاہی دکھوں میں گزرتا ہے، سپاہی جو ہے مصیبتوں کے اندر گزرتے ہیں، تب ہی انہیں نشان حیدر ملتا ہے۔ مجھے اور آپ کو نشان حیدر ملنے والا ہے اگر میں اور آپ جو ہے اپنے ایمان پر قائم رہیں، اگر میں اور آپ اپنے ایمان پر قائم اور دائم رہیں گے۔ پطرس کہتا ہے اے میری بیٹی، اے میرے بیٹے، ایمان کی قوت کو تھامے رکھ، ایسا نہ ہو کہ ہلاکت کا فرزند آئے اور تیرے ایمان کو چھین لے۔ پطرس ایک دفعہ یسوع کے پاس کھڑا ہے اور یسوع نے کہا میں دکھوں میں جاؤں گا، میں مصیبتوں کے اندر زندگی بسر جانے والا ہوں۔ پطرس نے یسوع کو پکڑا اور کہا اے پطرس، پطرس نے کہا اے خداوند ایسا نہ ہو۔ یسوع نے پطرس کو اسی وقت ڈانٹا، کہتا ہے شیطان مجھ سے دور ہو۔ یسوع دکھوں کے اندر جانا چاہتا ہے، پطرس اسے جانے نہیں دیتا۔ لیکن آج جب کرائسٹ آسمان پر چلا گیا تو وہ ایک خوبصورت لیڈر بن گیا، دکھ سہنے والا لیڈر، مصیبتیں سہنے والا لیڈر۔ اور ایک وقت ایسا آ گیا کہ پطرس نے یسوع کا وہ شاگرد جو سہما ہوا، ڈرا ہوا تھا، جب روح القدس نازل ہوا تو جس نے یسوع کا 3 دفعہ انکار کیا، آج وہ کہتا ہے جب لوگوں نے اسے پکڑ لیا، رومیوں نے پکڑ لیا، اس لوگوں نے پکڑ لیا تو وہ سیدھی صلیب دینے لگے تو کہنے لگا نہیں مجھے، میں الٹی صلیب لٹکوں، میں الٹی صلیب لٹکوں گا۔ اور اس نے الٹی صلیب لے کر اور اس نے شہادت نوش کی، کیونکہ وہ جان چکا تھا مسیح کی خاطر میں شہادت نوش کروں گا۔ دکھوں اور آسانیوں کے اندر گزر کر مجھے آسمان پر کیا ملنے والا ہے؟ ایک تاج ملنے والا ہے۔ اس تاج کو اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دکھوں کو باید مت کریں۔ دکھوں کے لیے، دکھوں کے اندر یہ نہ کہیں کہ میری زندگی کے اندر دکھ ہے، میری زندگی کے اندر مصیبت ہے۔ اس زندگی کے اندر آپ مسیح کے لیے دکھوں میں کھڑے ہو کر خدا کے نام کو جلا، مسیح کو جلا، مسیح کو کہیں کہ اے خدا ہوں تیرا شکر، اے قادر مطلب خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ جس طرح ایوب کہتا ہے میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے۔ دانیل نے کہا میں اپنے خدا پر ایمان رکھتا ہوں، میرا خدا چھڑانے میں قادر ہے۔ جب اس کو شیروں کی مار میں ڈالا گیا، دکھ اس کی زندگی کے اندر آئے تو اس نے کہا میرا خدا شیروں کے منہ بند کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آئیں ہم آج رات اپنی زندگی کو واچ کریں، ہم اپنی روح بدن جان میں واچ کریں کہ کہاں پر ہے، کہاں پر میری زندگی کے اندر کوئی دکھ آئے ہیں، کہاں پر میرا کوئی نکما چال چلن تو نہیں ہے۔ کیا میں آج بھی اسرائیل کے پطرس کہتا ہے تمہارے باپ دادا کا نکما چال چلن جو ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے، وہ نکما چال چلن آج میری زندگی کے اندر ہے؟ کیا میں مسیح کا پتہ ہوں یا میں موسیٰ کے دور کے اندر گڑگڑانے والا اسرائیلی؟ آج بھی مسیح کے لوگوں کی، مسیح نے ان کے لیے جان دی ہے، لیکن گڑگڑانا ان کی زندگی کے اندر ہے۔ آج ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور دعا کرنا شروع کریں گے کہ اے باپ میں تیری منت کرتا ہوں، اے باپ میں تیری تعریف کرتا ہوں، اے باپ میں تیری ستائش کرتا ہوں۔ اچھا ہے میں نے دکھ اٹھائے ہیں، اچھا ہے میں نے مصیبتیں اٹھائی ہیں، پاکستان کے اندر رہتے ہوئے میری زندگی کے اندر دکھ مصیبتیں، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اے باپ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اے باپ میں تیری حمد کرتا ہوں، اے باپ میں تیرے کلام کو رنگ کرتا ہوں، اے باپ میری روح میرے بدن میری جان کے اندر آ، اے باپ میری روح میری بدن میری جان کے اندر آ، تاکہ میں خدا کے بیٹے یسوع کے لہو کی گواہی دے سکوں۔ میری نجات کوئی کیسے کوئی سونے چاندی سے نہیں ہوئی، بلکہ تیرے بیٹے یسوع کے پیش
कीमती खून से हुई है। पतरस कहता है, ऐ लोगों, हमारी खानी चीजों से निजात नहीं हुई, सोने चांदी की ये चीजों से निजात नहीं हुई, बल्कि हमारी निजात खुदा के बेटे यीशु के पेश कीमती खून बहाने से हुई है। आज मुझे और आपको उस खून को अपने ऊपर लेना है और कहना है, ऐ बाप मैं तेरा शुक्र करता हूँ, ऐ बाप मैं तेरी तारीफ करता हूँ, ऐ बाप मैं तेरे नाम की ताज़ीम करता हूँ। उस ब्लड के लिए, उस ब्लड के लिए तेरा शुक्र हो जिसका जिक्र पतरस करता है कि मेरी निजात उस खून से हुई है। मैं बाप तेरा शुक्र करता हूँ, मैं तेरी हाफ़िज़ करता हूँ, मैं तेरी तारीफ करता हूँ इस खून की कुदरत के लिए। आए हम अपनी आंखों को बंद करें। कदूस मेहरबान आज़मी रब्बी तेरा जवाब, मैं तेरा खातिर होते हुए आज रात दिन के लिए बरकत की दुआ करता हूँ। खुदा आज रात अगर कोई बीमार है, अगर कोई हाथ कोई जिस्म के अंदर परेशानी के अंदर है, मैं तेरा खातिर होते हुए खुदा बाप खुदा बेटे खुदा रूह कुश के नाम से आज इस जगह पर क्लेम करता हूँ कि हमारी निजात कोई पैसा से कोई सोने चांदी से नहीं हुई है, बल्कि तेरे बेटे यीशु के पेश कीमती खून बहाने से हुई है। मैं वो खून आज रात इन लोगों के ऊपर मानता हूँ, इन बच्चों के ऊपर, इन बेटों के ऊपर, जवानों के ऊपर तेरे ब्लड की कुदरत को मानता हूँ और बाप करे का ब्लड इन लोगों के ऊपर चल जाए। ऐ बाप मैं तेरी शुक्र भाई, ऐ बाप मैं तेरी ताज़ीम और तेरे पाक खून को मुबारक करता हूँ। आज शाम ये दुआ मैं तेरे बेटे यीशु के नाम में मांगता हूँ। आमीन। सब कहें आमीन। आज हम आपके आप से बात करेंगे खुदा की सिखाई की दुआ में सब चलेंगे। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर थी जमीन पर। हमारे रोज की रोटी आज मिले और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तक तेरा होगा। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त और शराकत कुल मसीह ईमानदारों के साथ और आए हुए तमाम बेटों और सबके साथ बेशक होती रहे। इबादत हो चुकी, सलामती से आपके